خاتون ایسی ہے کہ وہ شوہر والی ہے، اس کے شوہر کے روپ میں آ جائے گا، یا کوئی کنواری ہے تو ویسے ہی لڑکے کی شکل میں آ جائے گا، اور باقاعدہ وہ سب کچھ محسوس بھی کرے گی۔ اگر کسی جنات کے اثرات آپ کے اوپر واضح ہو رہے ہیں تو اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس پہ یقین نہیں کرتے، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر جنات کا انکار ہی کرتا ہے کہ جنات کا وجود ہی نہیں ہے تو وہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات کا انکار کرے گا۔ حقیقت پر مبنی ہے کہ جنات جو ہیں وہ انسان سے جنسی تعلقات کی خواہش رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ جوانی میں مسئلہ تھا اور میں نے شرم کے مارے اس وقت سے یہ مسئلہ دبا کے رکھا، میں نہیں سوتی تھی، کبھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا، لیکن یہ ہے کہ اب بڑھاپے کے اندر بھی وہ چیز مجھے نہیں چھوڑتی۔ میں کچھ باتیں ایسی ہے کہ وہ میں کہہ نہیں پا سکتا، لیکن یہ تعلق ہے، یہ رکھتے ہیں اس طرح۔ جنات ایگزسٹ کرتے ہیں، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ عام انسان جنات کی اولاد پیدا کر سکتا ہے؟ برے جنات لوگوں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ جنات جو ہے کنواری لڑکیوں کے زیادہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی عزتوں تک جو ہے پہنچ جائے۔ صبح شام کی جو دعائیں ہیں، منزل شریف ہے، آیت الکرسی ہے اور 4 قل ہے، انہی کو اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے رکھتا ہے۔ یہ بتائیے ہمیں کہ جنات ایگزسٹ کرتے ہیں، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اچھے جنات بھی ہوتے ہیں، برے جنات بھی ہوتے ہیں، تو کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ آپ نے دیکھا یا کوئی مریض آپ کے پاس ایسا آیا ہو کہ جس کے اوپر واقعی کسی برے جنات کا سایہ تھا؟ اس طرح تو بہت سارے آتے ہیں، اور بہت ساری صورتوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جنات نہیں ہوتے، لوگوں کی ذہنی کیفیات ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے وہ حرکات کرتے ہیں جو جنات کی طرح لگتے ہیں، یا بسا اوقات اور ان کے گھریلو کچھ معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح کرتے ہیں، قصدن کرتے ہیں۔ لیکن اس سے انکار نہیں ہے کہ جس کے اوپر جنات کا سایہ، تو جنات کا جو سایہ جس کے اوپر بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر گھبراہٹ ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے جب جنات حاضر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی باتیں بھی کرنا شروع کر لیتے ہیں، تو یہ چیزیں ان کے اندر ہوتی ہے۔ جب پھر ہم اس کو چیک کرتے ہیں اور اس کی تھوڑی بہت تشخیص کرتے ہیں تو ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ جنات کا اثر ہے، یا واقعی یہ جنات کا اثر نہیں ہے، یا تو دماغی مسئلہ ہے، یا اس کو کسی گھریلو پریشانی کا سامنا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہے، یقینی ہے۔ اچھا، اب یہ ہمیں ذرا کلیئر کیجئے کہ جیسے برے جنات لوگوں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جس پہ عمل کر کے جو ہے وہ ان چیزوں سے بچ سکیں مسلمان؟ اور اس کے بعد اگر ان کیس کسی پر جنات طاری ہو جاتا ہے تو اس کے آثار سب سے پہلے کیا نظر آتے ہیں؟ جس کے اوپر سب سے پہلے جنات طاری ہوتے ہیں، مثلاً یہ ہے کہ نارمل بندہ ہے، اس سے پہلے کبھی اس کے اوپر جنات کا اثر نہیں ہوا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے سر میں درد آتا ہے اور شدید قسم کا درد ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حاضر بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ تو وہی قرآن حدیث کا طریقہ ہے کہ بندہ ہمیشہ جو ہے وضو میں رہے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھے، اور خصوصی طور پر صبح شام کے جو اوراد، وظائف اور جو مسنون دعائیں ہیں جو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرے تو اس کا اثر کم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح باتھ روم جانے میں جو ہے احتیاط کرنا چاہیے، باتھ روم جاتے ہوئے اور باتھ روم سے واپسی کے اوپر دونوں دعائیں جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، کہ باتھ روم کے اندر، پہلے باتھ روم تو گھروں میں نہیں ہوتے تھے، اب تو گھروں کے اندر آ چکے ہیں، تو باتھ روم کے اندر خبیث قسم کے جنات ہوتے ہیں، اور باتھ روم کے اندر جب بندہ دعا نہیں پڑھتا تو اس کو بھی وسوسے ڈالتے ہیں، اگرچہ اس کے اوپر جنات کا سایہ نہیں ہوتا لیکن اس کے اوپر بھی ایک وسوسہ اور دل میں خیالات اس کے بہت سارے آ جاتے ہیں۔ تو اگر جو بندہ دعا پڑھتا ہے تو شیاطین کو پھر بندہ نظر نہیں آتا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیاطین سے بندہ اللہ تعالیٰ پردہ کرا دیتا ہے، اور جو بندہ یہ نہیں کرتا تو شیاطین اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔
تو صبح شام کی جو دعائیں ہیں، منزل شریف ہے، آیت الکرسی ہے اور 4 قل ہے، زیادہ تر مختصر وظائف یہی ہے. انہی کو اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا کے رکھتا ہے. تمام آپ کے تجربے میں کوئی ایسا مریض آپ کے پاس آیا ہو جس کے اوپر کہتے ہیں نا جنات بھی الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، کوئی بہت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے، کوئی تھوڑا کم حاوی ہوتا ہے، تو آپ نے اپنے اس تجربے میں سب سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ کس جنات کا جو ہے نا کیس دیکھا ہے جو بہت زیادہ انسان کے اوپر حاوی ہو گیا تھا؟ اس طرح کے تو بہت سارے واقعات ہیں. میں آپ کو 1-2 واقعات سنا دوں گا. ایک تو یہ ہے کہ یہاں کراچی کا ایک واقعہ ہے. کورنگی سے میرے پاس آتے تھے تو ایک خاتون تھی، اس کے اوپر جنات کا بہت شدید اثر ہوتا تھا. جب وہ یہاں قریب میں آتے تھے تو وہ رکشہ میں لاتے تھے اس کو، تو وہ رکشے کے سب چیزوں کو بھی توڑ دیتی تھی اور بڑی مشکل سے اس کو میرے پاس پہنچاتے تھے. تو پھر میں نے جب اس کا علاج شروع کیا، آخر میں نے بہت شدت کے ساتھ ان سے میں پیش آیا جنات سے، تو تب جنات سمجھ گئے کہ اب ہمیں جو ہے یہ تکلیف دے گا. تو مجھے کہنے لگے کہ ہم کافی عرصے سے اس کے ساتھ ہیں، آپ اگر ہمیں یہاں سے نکال دیں گے لیکن ہم اپنی ایک نشانی چھوڑیں گے. میں پوچھتا رہا کہ بھائی تمہاری نشانی کیا ہے، اس کے اندر خاتون کے اندر نشانی کیا ہے آپ لوگوں کی کہ آپ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو ایک بیماری لگائی ہے اور وہ بیماری جو ہے اس کے ساتھ رہے گی، وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی، اور باقی جو ہے آپ ہمیں بھلے نکال دو، ہم چلے جائیں گے. خیر میں نے وہ جنات کو ہٹایا اور بیماری کے بارے میں نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو بواسیر کی بیماری لگائی ہے. تو پھر جب وہ جنات نکل گئے تو میں نے بندے سے یہ کہا کہ بھئی واقعی اس کو اس طرح کی کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے؟ جنات جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو کیا جھوٹ تو نہیں بولا؟ اس نے کہا مولانا صاحب یہ تو کافی عرصے سے اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اور ایسا مسئلہ ہے کہ یہ ہم نے بہت جگہوں سے اس کا علاج بھی کروایا ہے لیکن کوئی ٹھیک نہیں ہوا. تو پھر میں نے اس کو یہی مشورہ دیا کہ آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کا آپ علاج کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. تو تقریباً 3 مہینے کے بعد پھر اس نے مجھے بتایا کہ بھئی اللہ کا کرم ہو گیا کہ وہ بواسیر کی جو بیماری تھی وہ اب ٹھیک ہو چکی ہے. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ میں ضلع بٹگرام کے اندر تھا، تو وہاں مجھے ایک جگہ پہ لے گئے، وہاں ایک خاتون کے اوپر جنات تھے. تو جب جنات جب حاضر تھے اتنے وہ بہت زیادہ شدید قسم کے جنات تھے کہ کسی کے قابو میں آنے والے نہیں تھے. بالآخر میں نے ان کو جب قابو میں کیا تو جب وہ بولنے لگے تو وہ بالکل چین کی زبان بولنے لگے. اب چین کی زبان تو ہم کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے. تو میں نے اس سے یہ کہا کہ بھئی ہم اشارتاً میں نے اس سے کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں سمجھ رہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے؟ تو پھر اس نے خاتون نے کہا کہ قلم بھی لے کر آؤ، میں لکھ کر دے رہی ہوں. قلم اس کو جب دیا تو اس نے انگلش میں کچھ لکھا. اب میں اس کی انگلش کو بھی اس طرح اس نے لکھا تھا جس طرح ڈاکٹر لکھتے ہیں، تو اس طرح کی انگلش ہم بھی جلدی نہیں سمجھ پاتے. میں نے پھر وہ انگلش آگے دوسرے بندے کو سینڈ کی. اس نے پھر اس کا بتایا کہ بھئی ہم کافی عرصے سے اس کے اوپر عاشق ہیں اور ہم جانے والے نہیں ہیں. تو اس طرح کے جنات تھے. اور اس کا جب میں نے پھر علاج کیا کرتے کرتے وہ جنات کا اثر اس سے ختم ہوا. تو آخر میں جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی اس خاتون کو لکھنا یہ جانتی ہے کہ نہیں؟ وہاں تو ایسے علاقے ہیں کہ وہاں خواتین کی تعلیم بہت کم ہوتی ہے، تو میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس کو پھر ہو سکتا ہے کہ اس نے خود لکھا ہو. تو انہوں نے بتایا کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا، اس کو لکھنا پڑھنا کچھ بھی نہیں آتا. اور تب جو ہے انہوں نے اس طرح کے بہت ساری شرائط پھر رکھ کے پھر جو ہے وہ شرائط یہ تھی کہ ہم غم میں آئیں گے، خوشی کے موقع پہ اس کے اوپر آئیں گے، اور اگر یہ قبرستان جائے گی تو پھر بھی ہم آئیں گے، اگر یہ جو ہے ان جگہوں سے بچے گی تو پھر ہم اس کے پاس نہیں آئیں گے. اس طرح کی شرائط کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا اس سے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو شفا دے دی کہ وہ ان شرائط کے تحت اگر پھر بھی کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر اس کا اثر اب بھی ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں اپنے
بہت سے لوگ جو ہے وہ اس پہ یقین نہیں کرتے، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اب یہ چیز کلیئر کریں لوگوں کو کہ یہ واقعی میں جو ہے وہ ہوتا ہے، اور لوگ ان باتوں کو مذاق سمجھتے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر کوئی غلط چیز ہو بھی رہی ہوتی ہے تو وہ اس کا علاج نہیں کروا پا رہے ہوتے، کیونکہ ان کو اس بات کی اویئرنیس ہی نہیں ہوتی کہ یہ ساری باتیں حقیقت پر مبنی ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں اور احادیث میں ان کا ذکر ہے. قرآن پاک میں بھی جنات کا ذکر ہے کہ جنات انسانوں کے ساتھ کیا کیا کھیلتے ہیں، اس کا ذکر ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے، احادیث کے اندر سب کچھ موجود ہے. اس سے بڑھ کر ہم کیا بتا سکتے ہیں لوگوں کو کہ وہ یقین پہ آ جائے. لیکن چونکہ ایک انسان اگر جنات کا انکار ہی کرتا ہے کہ جنات کا وجود ہی نہیں ہے، تو وہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات کا انکار کرے گا. اور جب قرآن پاک کی ایک آیت کی بھی انکار کر دیا تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے سحر، جادو وغیرہ ان چیزوں کا اگر وہ انکار کرے گا تو وہ بھی بہت ساری آیات کا انکار کرے گا. اور جب ایک آیات کا بھی بندہ انکار کر لیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ثابت ہے، اور یہ روزمرہ جو ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں، جو ہمارے سامنے ہے. بہت سارے واقعات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو میرے پاس پچھلے دنوں ایک بندہ شیر شاہ سے آیا، جنات والا تھا، اور اس کو پیچھے بٹھا کے بندہ موٹر سائیکل پہ لا رہے تھے. اور راستے میں جب اس کا جنات کا اٹیک ہوا تو وہ موٹر سائیکل سے دونوں گرے، اور وہ جو جنات والا تھا اس کی ٹانگ جو ہے اس میں کافی چوٹ وغیرہ بھی لگے. اور وہ پھر بھی ڈائریکٹ میرے پاس آئے. تو جب میرے پاس آئے تو پھر میں نے جنات سے یہ کہا کہ یہ کیوں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے پاس آ رہے تھے تو اس لیے ہم نے پہلے سے ان کو روکنا چاہا تھا، اور ہم روک رہے تھے لیکن یہ پھر بھی آ چکے. پھر میں نے ان سے تھوڑا نرمی سے کلام کیا تو تب جو ہے وہ بات ماننے پہ آئے. اس طرح کے سرکش قسم کے جنات یہ قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے اور احادیث میں بھی ذکر ہے. کوئی انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا اس کا. جس طرح آپ لوگوں کا علاج کرتے ہیں اس چیز کا، جنات وغیرہ کا، کبھی آپ کو کسی جنات نے نقصان پہنچایا ہے؟ بالکل. جب سے میں پہلی دفعہ جب اس میدان میں آیا تھا اس وقت ایک خاتون کے اوپر جنات تھے. جب وہ میرے پاس آئے تو مجھے پہلے سے انہوں نے بتا دیا کہ اس کے اوپر جنات ہے، اور میں نے کبھی بھی جنات کو حاضر نہیں کیا تھا، ان کو میں نے سامنے میں نہیں لاتا تھا. تو اس وقت چونکہ بندہ جب نیا نیا ہوتا ہے تو شوق بھی ہوتا ہے چلو اس کے اوپر حاضری کرو. جب میں نے اس کے وہ حاضری والے آیات جب پڑھی تو وہ جنات حاضر آ گئے. چونکہ وہ جنات تھے مسلمان کے. جنات نے مجھے یہی کہا کہ میرا نام حاجرہ ہے اور میں افغانستان سے آئی ہوں، لیکن آپ نے بہت برا کیا کہ آپ نے ہمیں حاضر کیا. آپ نے تو یہ کیوں کیا ہمارے ساتھ؟ میں نے کہا یار یہ تو ہو گیا ہے، اب آپ لوگ چلے جاؤ. تو چونکہ وہ مسلمان بھی تھے اور وہ بات ماننے والے تھے تو وہ چلے گئے تھے. لیکن جب رات کو میں سویا تو پھر انہوں نے مجھے کافی دیر تک پکڑا، اور پھر کافی جو ہے مجھے اس کا وہ دباؤ جو ہے ابھی بھی محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے بہت کافی دبایا، اور پھر میں جاگ گیا اس سے. جب جاگ گیا تو پھر وہ بھی ہٹ گئے. تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. جب سخت قسم کا مریض ہم دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جنات ہمیں بھی تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثلاً اوپر ہم نے اگر کوئی چادر لی ہے، سو گیا تو وہ چادر کو ہٹا دیتے ہیں یا کوئی نہ کوئی شرارت کرتے ہیں. لیکن یہ چلتا رہتا ہے، زندگی کا حصہ بن گیا ہے اب ہمارا. اچھا مولانا صاحب، ہمیں ایک چیز یہ بھی بہت دیکھنے میں آتی ہے کالے علم کو لے کے، جنات کو لے کے، کہ جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ہے نا جنات کی اگر بات کریں سب سے زیادہ کہ اثرات دیکھنے میں آتے ہیں. لوگ اکثر جو ہے نا وہ جو بچیاں ہوتی ہیں کنواریاں ان کو منع بھی کرتے ہیں کہ دیر رات گھر سے نہ نکلو، یا قبرستان میں جو ہے رات کے وقت نہ جاؤ، یا کوئی خوشبو وغیرہ نہ لگاؤ، کچرا کنڈی پہ سے مت گزرو. تو ان کے اوپر جنات کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ کنواری لڑکیوں پہ یا جوان لڑکیوں پہ جنات کیوں حاوی ہوتے ہیں؟ کیا مقاصد ہوتے ہیں ان کے؟ وہی جنات ہوتے ہیں جو کہ خبیث قسم کے ہوتے ہیں، اور وہ یہی موقع کے اسی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ان کی عزتوں تک جو ہے پہنچ جائے. اسی لیے جنات جو ہے کنواری لڑکیوں کے زیادہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ہم زیادہ قریب ہو جائے. اسی مقصد ہوتا ہے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا. صرف یہ ہے کہ
پھر جب حاضر ہوتے ہیں تو یہی کہتے ہیں ہم ان کے اوپر عاشق ہو چکے ہیں، اور وہ یہ عاشق اور ان کے اور ہمارے آپس میں جو ہے شادی کرنا اور نکاح وغیرہ پڑھنا یہ جائز بھی نہیں ہے شرعی لحاظ سے۔ وہ جنات ہے اور ہم انسان ہے، ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں بن سکتا، لیکن یہ اس طرح کی حرکات جو ہے کنواریوں کے ساتھ کرتے ہیں اور کنواریوں کے علاوہ بھی کرتے ہیں۔ تو زیادہ تر کنواریاں جو ہے وہ یہ کرتی ہے کہ خوشبو کا استعمال کرتی ہے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ویسے بھی عورتوں کے لیے خوشبو لگانا وہ جائز نہیں ہے، کنواریوں کے لیے تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ شادی شدہ عورت اگر گھر کے اندر ہے اور اس کا شوہر اس کے پاس ہے تو وہ خوشبو لگائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے لیے خوشبو لگانا یہ حرام ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے بہت شدید قسم کی وعید بھی ذکر کی ہے اس کے اوپر۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، خوشبو لگانا تو یہ لگا کے جب نکلتی ہے تو ضروری ہے کہ شیطان پھر خوش ہوتا ہے اور ان کی طرف حملہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، کوئی بھی موقع پاتا ہے تو بس جو ہے وہ حملہ کر لیتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ ایک عالم تھا، بہت اچھا عالم تھا، جید عالم تھا اور مستند عالم تھا، وہ میرے پاس اپنی والدہ کو لے کر آئے، تو والدہ بہت معمر عمر کی تھی، بہت زیادہ معمر تھی۔ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا آپ باہر نکلو، میں مولوی صاحب سے خود بات کرتی ہوں۔ جب مجھے بتایا اس طرح کے معاملات کہ میرے ساتھ جوانی میں مسئلہ تھا اور میں نے شرم کے مارے اس وقت سے یہ مسئلہ دبا کے رکھا، چلو جوانی میں تو پھر بھی بندہ غسل وغیرہ کا اہتمام بھی کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، کبھی میں نہیں سوتی تھی، کبھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا، لیکن یہ ہے کہ اب بڑھاپے کے اندر بھی وہ چیز مجھے نہیں چھوڑتی، چونکہ اس عالم کو خبر اس بات کی نہیں تھی۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہے یہ پھر جب عادت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے خون سے ایک رشتہ بن جاتا ہے جنات کا، جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح چلتا رہتا ہے جس طرح انسان کا خون انسان کی رگوں میں چلتا رہتا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے جو ہے یہ شیطان اسی موقع کے تلاش میں، خبیث جنات بھی اسی موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی بھی عورت ذات ہو اور ہم اس کی عزت تک پہنچ جائے، اسی لیے یہ ہوتا ہے۔ یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ جنات جو ہیں وہ انسان سے جنسی تعلقات کی خواہش رکھتے ہیں؟ بالکل حقیقت پہ مبنی ہے، اور میں اس کے بارے میں اور کچھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جو لوگ اس میں مبتلا ہیں، آپ لوگ خود جو سنتے ہیں، جو سن رہے ہیں، وہ بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، اور وہ خود ان لوگوں سے پوچھ لے تو پہلے تو وہ بتائیں گے نہیں، ضروری بات ہے کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ بتائے گا نہیں، لیکن جب ان سے مزید تحقیق کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ بتا بھی دے یہ تعلق رہتا ہے جنات کا بہت سارے۔ میں کچھ باتیں ایسی ہے کہ وہ میں کہہ نہیں پا سکتا، لیکن یہ تعلق ہے، یہ رکھتے ہیں اس طرح۔ صاحب پھر بھی ان چیزوں کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اگر کوئی لڑکی ہے یا کوئی عورت ہے، وہ کیسے اس بات کا اندازہ لگا سکتی ہے کہ کوئی جنات اس کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تعلق قائم کر رہا ہے؟ تو بسا اوقات تو یہی ہوتا ہے کہ ان کو اگر کوئی بھی خاتون ایسی ہے کہ وہ شوہر والی ہے، اس کے شوہر کے روپ میں آ جائے گا، اور یا کوئی کنواری ہے تو ویسے ہی لڑکے کی شکل میں آ جائے گا، اور باقاعدہ وہ سب کچھ محسوس بھی کرے گی، اور باقاعدہ اس کا دماغ بھی جاگا ہوگا، دل بھی جاگا ہوگا، لیکن وہ آنکھیں نہیں کھول پا سکے گی۔ تو یہ صورت ہوتی ہے کہ ایک تو بندہ نیند میں ہوتا ہے، نیند کا حکم ہی الگ ہے، لیکن یہ جب آدھی بندہ نیند میں جاتا ہے، یہ اسی وقت یہ حملہ کرتے ہیں، تو بندہ جاگ بھی جاتا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول پا سکتا، اور نہ اپنے جسم کے کسی حصے کو حرکت دے سکتا ہے۔ بالکل بھی انسان اس طرح ہوتا ہے کہ ایک لاش بن جاتا ہے اس وقت میں، جب تک کہ وہ اپنی کارروائی کر نہیں لیتا اس وقت تک انسان ہل نہیں پا سکتا۔ کیا ایک عام انسان جنات کی اولاد پیدا کر سکتا ہے؟ آپ نے تو ایسا سوال کیا کہ یہ سوال پہلے بھی بہت ہے، کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ عام انسانوں کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو عام انسانوں کے بارے میں مختلف اقوال ہے اس کے اندر۔ کچھ حضرات کا قول تو یہ ہے کہ جب جنات اس طرح کرتے ہیں تو ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن انسانوں کو محسوس نہیں ہوتی، وہ پیدا ہو کے بھاگ جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ اور بسا اوقات اگر کوئی انسان، بہت سارے انسان بھی اس طرح ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر جنات کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ عاشق ہوتی ہے، اور اس طرح کے میں نے بہت سارے دیکھے ہیں، تقریباً
اس کراچی کے اندر بھی بہت سارے دیکھے ہیں اور اپنی طرف بھی، تو اس طرح بھی ہوتے ہیں. تو وہ بھی یہ ایک ساتھی عالم تھا، اس کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے بھی اس طرح کے بچے جو ہے میرے بھی ہیں، لیکن وہ مجھے نہیں دکھائے دے رہے، اور میں بہت زیادہ تنگ آ چکا ہوں اس چیز سے کہ یہ میرے ساتھ ہو گیا ہے. تو چونکہ یہ کچھ لوگ کتابوں میں دونوں باتیں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور کچھ حضرات کا قول یہ ہے کہ ہو سکتے ہیں دونوں طرف سے، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے. باقی کتابوں کی بات ہے، ہم نے اس کے بارے میں کوئی زیادہ وضاحت نہیں کر سکتے. تو ناظرین، یہ چیزیں تھیں جو واضح کرنا ضروری ہے، کیونکہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور قرآن پاک میں بھی ان چیزوں کا ذکر ہے، تو پھر کوئی اور اس چیز کی وضاحت نہیں بچتی. اور جو لوگ بھی ان چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں یا جن کے ساتھ اس طرح کے مسئلے پیش آ رہے ہیں، آزمائش سے ہٹ کے اگر بات کر رہی ہوں میں، تو وہ لازمی جو ہے وہ اس چیز کا علاج کروائیں، وہ اس چیز کو مذاق نہ سمجھیں. مولانا صاحب کا نمبر بھی جو ہے میں آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر دوں گی، آپ اگر چاہیں تو ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو آسان بنا سکتے ہیں.